اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ پیاری طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کو میری آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں آج حمد، مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، اور ان کا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے کہاں، دوسرے سبق ہمارا نثری دوسرا سبق تھا اسلام میں گداگری کی مذمت میں پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حمد، اور آتے ہیں سابقہ واقفیت کی طرف۔ عزیزہ طالبات، اگر ہم دنیا کی تخلیق پر غور و فکر کریں، سورج کو مشرق سے نکلتے اور مغرب میں غروب ہوتے دیکھیں، آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں، سبزہ زاروں پر، پرندوں پر، غرض دنیا کی کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں تو ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور وحدانیت نظر آئے گی، اور ہم پکار اٹھیں گے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور دنیا کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا۔ بقول شاعر، پتے پتے سے پتے والے کا پتہ ملتا ہے، پتے پتے سے پتے والے کا پتہ ملتا ہے، ڈالی ڈالی پہ جو نظر ڈالی تو خدا ملتا ہے۔ آج ہم جو حمد پڑھ رہے ہیں، اس حمد کے ذریعے شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں۔ ایک شاعر اپنے مافِ ضمیر کو جب شاعری کے ذریعے بیان کرتے ہیں، مافِ ضمیر یعنی اس کے دل میں جو بات ہے اس کو جب بیان کرتا ہے تو گویا سمندر کو کوزے میں بند کر لیتا ہے۔ شاعر کا نقطۂ نظر اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کی صفات بیان کرنا ہے۔ تو آتے ہیں نظم کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم کریں گے نظم کی تعریف۔ تو بچوں، نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیرونا۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیرونا۔ اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ پیرونا جیسے موتی لڑی میں پیروئے جاتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، ایک ہی عنوان پر تسلسل سے لکھے گئے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ یعنی عنوان ایک ہی ہو اور اس عنوان کے تحت لکھے گئے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، ہمارے پاس اگر عنوان حمد ہوتا ہے، حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے، تو اس کے تحت جتنے بھی اشعار آتے ہیں وہ حمدی اشعار ہوتے ہیں، اللہ کی حمد پر کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ برسات کی بہاریں عنوان ہے آپ کا، اور اس کے تحت آپ جو اشعار پڑھ رہے ہیں وہ سارے برسات کی بہاروں کے متعلق ہی ہوں گے۔ بارش ہو رہی ہے، سبزہ ہر طرف کھل رہا ہے، درخت جھوم رہے ہیں، تو ساری باتیں برسات کی بہاروں، برسات ہی پر ہوتی ہیں۔ تو ایک ہی عنوان ہوتا ہے، اسی پر سارے اشعار لکھے گئے ہوتے ہیں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ ایک ہی عنوان پر تسلسل کے ساتھ لکھے گئے اشعار کی مجموعے، یعنی مسلسل وہی والے اشعار لکھے جا رہے ہیں، مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ حمد کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے بچوں؟ تعریف۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تعریف۔ اصطلاحی معنی، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ اصطلاحی معنی، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ حمد کے موضوع کی وسعت اور حمد کے تقاضے اور حمد کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ یعنی جو یہ حمد ہے ہمارے پاس، اس کا موضوع جو ہے، اصل جو موضوع، جو عنوان جو ہوتا ہے حمد کو نظم ایک، اور جس کو ہم نے حمد کا موضوع دیا، حمد کا عنوان دیا، تو کہتے ہیں کہ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے۔ متنوع یعنی قسم قسم پر ہے، ٹھیک ہے، اتنا وسیع ہے، وسیع یعنی اتنا زیادہ یہ کشادہ ہے اور متنوع ہے، جس قدر خدا اور اس کی کائنات ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی، جس طرح خدا خود جو ہے، تو خدا خود جو ہے تو وہ ساری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس کی کائنات اتنی وسیع ہے، تو اسی قدر جو حمد کا موضوع ہے وہ بھی اتنا زیادہ وسیع ہے۔ گویا اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اس کی کشادگی کی، اس کی گہرائی کی کوئی انتہائی نہیں ہے حمد کا جو موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پوری دنیا، پوری کائنات کو جو ہے تو اس موضوع میں سمیٹ سکتے ہیں۔ حمد کے تقاضوں کی طرف آتے ہیں۔ یعنی حمد کے تقاضے کیا ہیں؟ حمد ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اگر ہم حمد لکھیں تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تو کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے محبت و عشق کا جذبہ،
جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کا جذبہ رکھتے ہیں نا تو حمد کا یہ محرک کہلاتی ہے، حمد کو تحریک میں لاتی ہے، یعنی تب حمد لکھتے ہیں۔ حمد بندہ کب لکھتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت اور عشق کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہی جذبہ کیا ہوتا ہے؟ حمد کا محرک ہوتا ہے، حمد کو تحریک میں لاتا ہے، حمد کو حرکت میں لاتا ہے، اور بندہ کیا لکھتا ہے؟ حمد لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلا تقاضا کیا ہے؟ حمد لکھنے کا، حمد کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ حمد رسمی نہ ہو، بلکہ شاعر ذات باری تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے، یعنی یوں ہی حمد نہ لکھ لے، ٹھیک ہے، یوں ہی تعریف اللہ تعالیٰ کی نہ کر دے شعر کے ذریعے، بلکہ سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ شاعر ذات باری تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر لکھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے لکھے، رسمی نہ لکھے۔ نمبر 2، حمد کی زبان پاکیزہ اور فاشستہ اور بلیغ ہو، شاعر کا لہجہ انتہائی مؤدب اور منکسرانہ ہو، یعنی ادب والا و منکسرانہ عاجزی والا انداز پایا جائے، اظہار کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے شان الہی میں گستاخی یا بے ادبی کا پہلو پایا جائے، یعنی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ نمبر 4، شاعر خدا کی عظمت و رحمت بیان کرنے کے بعد اس سے مغفرت اور امت کی بھلائی کی درخواست کرے۔ آخری بات کیا ہو کہ اللہ کی عظمت اور رحمت بیان کرنے کے بعد اس سے مغفرت اور امت کی بھلائی کی کیا کرے؟ درخواست کرے۔ آتے ہیں حمد کی تاریخ کی طرف، یعنی حمد کی تاریخ کیا ہے، حمد کتنی پرانی ہے؟ تو اردو شاعری کی قدیم صنف ہے حمد، اردو شاعری کی قدیم صنف ہے، قدیم پرانی صنف قسم، ٹھیک ہے، اتنی ہی پرانی جتنی خود اردو شاعری جتنی پرانی ہے تو حمد بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ قدیم شعراء کے ہاں ہر دیوان مثنوی، دیوان کسے کہتے ہیں بچوں؟ دیوان نظموں اور غزلوں کا ایسا مجموع ہوتا ہے جسے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا جاتا ہے، یعنی پہلے الف سے شعر لکھے جاتے ہیں، پھر بے سے پہلے الف سے نظم ساری لکھی جاتی ہیں، پھر بے سے شروع ہونے والی، پھر اسی طرح آگے۔ اور مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کوئی تاریخی قصہ، کہانی یا عشقیہ داستان لکھی جاتی ہے، اور مجموعہ کلام کا آغاز حمد سے کیا جاتا تھا۔ یہ روایت اس قدر پختہ اور گہری تھی کہ غیر مسلم شعراء نے بھی اس سے انحراف نہیں کیا، یعنی اس سے پھرے نہیں ہیں، اور اسی طرز عمل کو انہوں نے کیا اپنایا ہے کہ غیر مسلم شعراء نے بھی پہلے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد جو ہے تو آگے شاعری کی ہے، خواہ وہ کوئی بھی دیوان لکھ رہے ہوں، کوئی مثنوی لکھ رہے ہوں، یا کوئی بھی مجموعہ کلام لکھ رہے ہوں۔ کہتے ہیں اردو کے تقریباً تمام شعراء نے کم یا زیادہ حمدیں لکھی ہیں، لیکن امیر مینائی، ظفر علی خان، ماہر القادری، محسن کاکوروی اور مظفر واسی کی لکھی ہوئی حمدیں زیادہ مقبول ہوئیں۔ کون کون شعراء کی حمدیں مقبول ہوئی؟ امیر مینائی، ظفر علی خان، ماہر القادری، محسن کاکوروی، مظفر واسی کی لکھی ہوئی حمدیں مقبول ہوئی۔ یہاں پر بچوں ہم نے حمد کے موضوع کی وسعت پڑھا، حمد کے تقاضے پڑھے، 4 تقاضے پڑھے، اور حمد کی تاریخ کے بارے میں پڑھا۔ آتے ہیں حمد کی طرف، تو سب سے پہلے تو ہم حمد کو پڑھیں گے، ترنم سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو سنیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق
حق کیوں کر ادا تیرا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، محرم بھی ہے ساہی جیسا کہنا محرم، محرم بھی ہے ساہی جیسا کہنا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کھلا تیرا، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کھلا تیرا، ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں یہ حمد سرا تیرا۔ جی بس اتنی کافی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں 2 یا 3 اشعار پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں فلو چارٹ کی طرف کہ ہم کس طرح فلو چارٹ بناتے ہوتے ہیں۔ بالفرض آپ کے ٹیسٹ میں آ جاتا ہے یا آپ کے پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گی، یا آپ نے کاپی پہ لکھنا ہو، کوئی شعر آپ کو دیا ہوا ہو کہ اس کی تشریح لکھیں تو آپ کیسے کریں گی؟ تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے کہ اشعار کی تشریح کے لیے، مثلاً آپ کو 2 شعر دیں تو آپ لکھیں گی درج ذیل اشعار کی تشریح کے لیے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے، یا لکھیں گے ان اشعار کی تشریح کے لیے درج ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ فلو چارٹ بنائیں گی، بہت پیارا سا فلو چارٹ بنائیں گی۔ تو لکھیں گی حوالہ نظم، نمبر 2 حوالہ شاعر، ٹھیک ہے، اور پھر آپ تیسرے نمبر پہ لکھیں گی شاعرانہ خصوصیات، چوتھے نمبر پہ لکھیں گی انداز شاعرانہ خصوصیات، یعنی شاعری کی، اس شاعر کی شاعری کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر انداز اور منظر کشی، یعنی شاعر نے جو شاعری کی ہے اس میں کیسا انداز اختیار کیا، مثلا وہ مزاحیہ شاعری کرتا ہے تو اس نے مزاحیہ انداز اپنایا ہوا ہوتا ہے، مثلا وہ کوئی غزل لکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا عشقی انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کے اندر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے محبوب کے، کبھی تو خوبصورتی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی تو اس کے ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رونے والا انداز اپنایا ہوا ہوتا ہے، کبھی جو ہے تو وہ بڑا شوخ انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حمد کے اندر کون سا شاعر نے انداز اپنائے ہوئے تو آپ وہ لکھیں گی۔ تو کسی بھی نظم یا غزل یا کسی بھی چیز کی آپ تشریح کر رہے ہوں تو اس میں آپ نے شعر کو پڑھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کا کون سا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمد کے اندر آپ لکھیں گی عشقی انداز پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت میں ڈوب کر وہ لکھ رہا ہے، تو محبت کیسا انداز پہ، بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر کون سا انداز اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ منظر کشی یعنی کیسی منظر کشی ہو رہی ہے، کس قسم کا نظارہ ہے، کیسا منظر وہ پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لکھیں گی لغات، کون سے نمبر پر، 5ویں نمبر پر آپ لغات لکھیں گی، نہیں آپ ایسا کریں گی 5ویں نمبر پر لغات نہ لکھیں، مرکزی خیال لکھ لیں، یا ٹھیک ہے مرکزی خیال لکھ لیں، اور آپ پھر لکھیں گی لغات، پھر آپ لکھیں گی فنی محاسن، پھر آپ لکھیں گی تشریح، اور ہاں بہت اہم چیز کہ نظم ہے تو نظم کی تعریف لکھیں گی، حمد کی تعریف لکھیں گی، نعت ہے تو نعت کے ساتھ بھی نظم کی تعریف لکھیں گی، حمد کے ساتھ بھی آپ نظم کی تعریف لکھیں گی، اور یہ لکھ لینا، یہ بھولنا نہیں ہے، وہ لازمی لکھنی ہے آپ نے۔
ٹھیک ہے، تو وہ آپ فلو چارٹ سے پہلے بھی لکھ سکتی ہیں، فلو چارٹ کے بعد بھی لکھ سکتی ہیں، فلو چارٹ میں سے مینشن بھی کر سکتی ہیں۔ پھر آپ لکھیں گی تشریح، اور پھر آپ لکھیں گی حوالے کا شعر کے جو آپ تشریح لکھتی ہیں اور پھر اینڈ میں اس سے ملتا جلتا اسی تشریح سے ملتا جلتا یا اسی شعر سے، جس شعر کی آپ تشریح اس سے ملتا جلتا کوئی شعر لکھیں گی، تو یہ ہے حوالے کا شعر، یہ آپ کا فلو چارٹ ہے۔ آپ لکھیں گی حوالہ نظم اور حوالہ شاعر لکھیں گی نا، تو یہ تو آپ کو فلو چارٹ ہے، یعنی جس طرح آپ کی کتاب کے شروع میں فہرست ہوتی ہے اور اس فہرست کے بعد پہلے نظم لکھی ہوتی ہے، پھر اسباق کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو اسی ترتیب سے آپ کتاب میں پڑھتے بھی ہیں، تو اسی ترتیب سے آپ نے نیچے آنا ہے۔ پہلے آپ نے حوالہ نظم اور حوالہ شاعر کو لینا ہے، تو آپ اکیلے بھی لکھ سکتی ہیں حوالہ نظم فلاں، حوالہ شاعر فلاں، لیکن آپ ان دونوں کو ساتھ بھی لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے حوالہ نظم اور شاعر دونوں ایک ساتھ لکھے ہیں، آپ ایک ساتھ بھی لکھ سکتی ہیں، الگ الگ بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس نظم کا نام حمد ہے، اس نظم کا نام کیا ہے؟ حمد ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے، آپ نے مفصل ان کا تعارف پڑھا ہوا ہے، لیکن حمد لکھتے وقت یا کسی بھی نظم کی تشریح کرتے وقت آپ اس کے شاعر کا اتنا سا تعارف ضرور بھی لکھیں گی، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کریں گی۔ اس نظم کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی، اور اسی طرح لکھیں گی، مثلا دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، میں نے بلو پین سے لکھا ہوا ہے، اور لکھتے لکھتے میں نے جو ہے تو درمیان میں جو بہت عام الفاظ ہیں، مثلا ان کا اپنا نام ہے، ان کی جائے پیدائش ہے، ان کے والد کا نام ہے، اور بہت عام جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بلیک پوائنٹر سے لکھا ہوا ہے۔ تو الطاف حسین حالی، الطاف حسین کب پیدا ہوئے؟ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، پانی پت انڈیا کا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایز بخش ہے، جی والد کا کیا نام ہے؟ خواجہ ایز بخش ہے۔ اور الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی کیا ڈالی؟ بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے۔ جدید مشاعروں کی یعنی نئے مشاعروں کی کیا کی ہے؟ بنیاد ڈالی ہے۔ پہلے شاعری جو ہے تو وہ مجازی عاشق یعنی دنیاوی عاشقوں کے لیے لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک نیا یہ انداز جو ہے اپنایا، اس میں انہوں نے قومی جذبے کو نمایاں رکھا، قومی جذبے کو اور قوم کی اصلاح کا پہلو انہوں نے نمایاں رکھا، تو اس قسم کی انہوں نے شاعری کی۔ سر سید احمد کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس خالی کے نام سے مشہور ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر، کیا نام تھا؟ مد و جزر اسلام، اور کس نام سے مشہور ہے؟ مسدس خالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار یعنی تنقید کرنے والا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے والا لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن کسی فن پارے کے اچھے اور برے پہلو سامنے رکھنا، ٹھیک ہے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ انہوں نے 1914 میں وفات پائی۔ آتے ہیں دوسری چیز ہے ہمارے پاس شاعرانہ خصوصیات۔ شاعرانہ خصوصیات یا خصوصیات کلام ان کی کیا ہیں، یعنی کلام کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1، لذت اور اثر سے پر ہے، لذت پائی جاتی ہے اور اثر پایا جاتا ہے۔ خوبصورت الفاظ کا استعمال کیے ہوئے، خوبصورت قافیہ اور ردیف کا استعمال کیے ہوئے، بہترین اسلوب، بہترین انداز ہے، ان کا اسلوب انداز ہے۔ خوبصورت بحریں، بحریں کسے کہتے ہیں بھائی؟ یعنی اشعار کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، یعنی پہلا شعر جس بحر میں لکھا ہوا ہے، جس وزن کا لکھا ہوا ہے، تو اس سے نیچے والے بھی سارے اشعار اسی بحر میں لکھے جائیں۔ لفظی تکرار پایا جاتا ہے، تشبیہ اور استعارہ کا استعمال کیا جاتا ہے، مقصدیت ہے، دلکشی ہے، یعنی اور دلکش ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے، خوبصورت انداز بیان ہے۔ حالی کا اپنا ہی شعر ہے کہ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے یہ خالیے جادو بیاں سے ہم، پوچھیں گے یہ خالیے جادو بیاں سے ہم، ٹھیک ہے، خالی سے ہم پوچھیں گے جو جس کا بیان جادو کی سی حیثیت رکھتا ہے، جادو کا سا اثر رکھتا ہے۔ جی بچوں، اس کے بعد ہم آئیں گے انداز اور منظر کشی کی طرح۔ شاعر الطاف حسین حالی کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، قدرت کو انتہائی محبت بھرے انداز میں کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ کیسے انداز میں بیان کریں؟ محبت بھرے انداز میں بیان کریں، اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کریں، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ منظر کشی کیسی ہے کہ مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کا کیا کر رہے ہیں؟ اقرار کر رہے ہیں۔
شعر کا مرکزی خیال بیان کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے آپ کے پاس؟ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا ہے؟ حکومت ہے۔ کوئی ایسا دل نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو۔ آتے ہیں لغات اور فنی محاسن کی طرف۔ کے پاس پہلا شعر ہے قبضہ، قابو۔ آپ کے ہاتھ میں پین ہو اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کیا ہے ان پہ معنی لکھیں، آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ جن کے میں نے فنی محاسن لکھے ہوئے آپ نے فنی محاسن لکھنے ہیں۔ اچھا، فنی محاسن کے لغات کسے کہتے ہیں؟ یعنی معنی لکھنا، ٹھیک ہے؟ لغات کسے کہتے ہیں؟ معنی کو کہتے ہیں۔ آپ معنی لکھیں گے۔ فنی محاسن کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر ایسے کون سے فن کا مظاہرہ کیا ہے جس سے اس کے فن میں، جس سے اس کی شاعری میں حسن پیدا ہو گیا، فن کا مظاہرہ کیا جس سے اس کی شاعری میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو لغات کی طرف آتے ہیں۔ قبضہ کسے کہتے ہیں؟ قابو، اختیار، اس سے سوا، اس سے زیادہ، اس سے سوا، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ نافرمان، نافرمان بندہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ۔ ہم سرا، اللہ کی تعریف کرنے والا بندہ، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں چلیں ہاں جی، دوسرے شعر کی بھی میں لغات بتا دیتی ہوں۔ گو اگرچہ، مقدم سب سے پہلے، سب سے پہلے، پھر آتا ہے اچھا حق کے معنی فرض بھی ہیں اور پھر حق کا ایک دوسرا مطلب بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر حق ادا کرنا محاورہ بھی ہے اور کسی کام کو ویسے کرنا جس طرح کرنا چاہیے تھا، جس طرح کرنا لازم تھا اس طرح کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حق کہلاتا ہے۔ بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، تو حق کے معنی فرض، یعنی تیرا فرض ادا کرنا، کیسے وہ فرض ادا کر سکتا ہے؟ فنی محاسن کی طرف آتے ہیں بچوں۔ آپ کے پاس تیرا ردیف ہے، تیرا کیا ہے؟ ردیف ہے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ اشعار کے آخر میں، شعر کے آخر میں آنے والا ایسا لفظ جو قافیے کے بعد آتا ہے، جو کس کے بعد آتا ہے؟ قافیے کے بعد آتا ہے اور پوری نظم میں جوں کا توں دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں جو ہے تو دونوں مصروں کے بعد آتا ہے اور باقی کے اشعار میں جو ہے تو دوسرے مصرے کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سارے دیکھیں آپ، تیرا 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 ساری نظم میں آ رہا ہے۔ ہم قافیے کسے کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو، تو یہاں سوا، سرا اور ادا ہم قافیہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے بندہ نافرمان، مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حمزہ کا، دو اسموں کے درمیان حمزہ کا تعلق پایا جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس مرکب توصیفی بھی ہے کیونکہ بندے کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نافرمانی، نافرمان ہے۔ ہم سرا آپ کے پاس مرکب کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، شخص کی صفت بیان کی ہوئی ہے کہ وہ حمد بیان کرنے والا ہے، تعریف بیان کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بندہ نافرمان اور حمد سرا صنعت تضاد ہیں، یعنی متضاد الفاظ ہیں، ایک طرف نافرمانی کرنے والا تو دوسری طرف تعریف بیان کرنے والا۔ اچھا، دوسرے شعر کے فنی محاسن کی طرف انشاءاللہ آئیں گے لیکن اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی اور آتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ جو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا نظم کی تعریف، لغوی معنی پرونا، اصطلاحی معنی ایک عنوان پر تسلسل سے لکھے گئے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ حمد کی تعریف پڑھی، لغوی معنی تعریف، اصطلاحی معنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے حمد کے موضوع کی وسعت پڑھی، حمد کے تقاضے پڑھے اور حمد کی تاریخ پڑھی۔ چلیں اس پر ایک نظر پھر ڈالتے ہیں۔ موضوع کی وسعت کے بارے میں پڑھا کہ اتنا ہی وسیع اور متنوع جس قدر اللہ کی خود ذات ہے اور یہ کائنات ہے۔ اور پھر حمد کے تقاضے پڑھے کہ حمد رسمی نہ ہو، حمد کی زبان پاکیزہ اور الفاظ شستہ اور بلیغ ہوں، شاعر کا لہجہ مؤدبانہ ہو، گستاخی والا نہ ہو، شاعر اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد مغفرت کی درخواست کرے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھا کہ اتنی ہی پرانی تاریخ ہے جتنی کہ خود شاعری پرانی ہے۔ پھر ہم نے شعراء کے بارے میں پڑھا کہ امیر منائی، ظفر علی خان، ماہر القادری، محسن کاکوری، مظفر وارثی کی حمدیں لکھی ہوئی ہیں جو وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ہم نے الطاف حسین حالی کے تعارف کو دیکھا۔ الطاف حسین حالی ان کا نام ہے اور پانی پت میں پیدا ہوئے، 1837 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش ہے اور حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ سر سید کی فرمائش پر مد جزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی اور ان کو باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا اسلوب بے ساختہ، بے تکلف ہے اور 1914 میں وفات پائی۔ پھر ہم نے ان کی شاعرانہ خصوصیات کو دیکھا۔
آپ کا گھر کا کام یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، حمد کے موضوع کی وسعت، حمد کے تقاضے اور حمد کی تاریخ کے بارے میں بہت خوش خط اور بہت پیارا سا لکھ کر گوگل کلاس روم میں بھیجنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔